अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रसूलुल्लाह की बातें ये वो सआदत है जो हमें और आपको अल्लाह ने नसीब फरमाई, और हम इसमें रसूलुल्लाह की बातें करते हैं और हम सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते करते आपकी विलादत से लेकर मेराज तक, यानी 12 नबवी साल, जब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 51 साल 4 महीने और 15 दिन थी। 27 रजब, हमें एक सवाल इस पे मौसूल हुआ कि 27 रजब के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। तो जहाँ तक मेरी तहकीक है, 27 रजब पर उलमा का, मुअर्रिखीन का इजमा है कि 27 रजब को ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर पे गए और मक्का से बैतुल मक़दस गए। दूसरी बात यह है कि मैंने पिछली नशिस्त में भी जिक्र किया था कि ये एक और इत्तेफाक है कि हम रजब के महीने में ही मेराज पे और मेराजुन नबी पे बात कर रहे हैं। कल हम यहाँ पहुँचे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ बुराक पर सवारी करते हुए बैतुल मक़दस, यरूशलेम, जिसका पुराना नाम एलिया भी था, पहुँचे हैं। एक और सवाल जो हमें मौसूल हुआ वो ये है कि हमने इस सफ़र की इब्तिदा में बात की कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में आराम फरमा रहे थे, हतीम में, वो जो सेमी सर्कल, आजकल छोटी सी दीवार वाइट कलर की, ब्लैक कलर के गुलाफ की इमारत के अलावा चांद की सूरत की एक दीवार है जो बैतुल्लाह का हिस्सा है, उसे हतीम कहते हैं। यानी उसकी एक पहचान हमारे लिए आसान ये है कि जब नमाज अदा की जाती है तो उसे भी खाली करा लिया जाता है। नंबर 2, जब तवाफ़ किया जाता है तो उसके भी बाहर से तवाफ़ किया जाता है। तो जो ये रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से बज़ाहिर असबाब ना होने की वजह से इस पे छत नहीं डाली गई थी, पैसे ख़त्म हो गए थे, बट मैं इसे समझता हूँ कि ये सरकार की मुझ जैसे, आप जैसे लोगों पे, उम्मतियों पे रहमत थी कि हम भी बैतुल्लाह के अंदर जा सकें। वरना आज के ज़माना में जो दरवाज़ा लगा हुआ है, जिसे मुल्तज़िम शरीफ कहते हैं, मुल्तज़िम के अंदर जाने का इख्तियार वहाँ के गवर्नर या वाली, बादशाह या जो भी कुलीद बरदार हैं उनके पास है, और इसके लिए डिग्नेटरीज, हेड ऑफ स्टेट्स, बड़ा मुश्किल है आम आदमी के लिए, नामुमकिन ही समझे। तो अल्लाह करीम ने अपने महबूब के सदक़े हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी बाकी रखी कि हम हतीम में जाके वही सादत और इबादत कर सकें, वही सादत हासिल कर सकें, वही इबादत कर सकें जो बैतुल्लाह के अंदर जाके बैतुल्लाह का हिस्सा है। तो रिसालत में आप हतीम में आराम फरमा रहे थे जब जिब्रील अमीन आए और रसूलुल्लाह को सैर के लिए लेके गए। तो उस वक्त मीकाईल भी साथ आए थे। तो हमने जिब्रील का जिक्र किया कि जिब्रील भी सवार हो गए रसूलुल्लाह के साथ बुराक पे, जो जिसकी लीन या पुश्त आम जानवरों से बड़ी थी। तो मीकाईल कहाँ गए? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं जितनी भी रिसर्च कर पाया या रवायात ढूंढ पाया, उनमें मीकाईल का जिक्र सिर्फ इस मौके पे है। इसके बाद मेराज के सारे सफ़र में रसूलुल्लाह के बैतुल मक़दस तक जाने, बैतुल मक़दस से आसमानों पर जाना, पहला आसमान, दूसरा आसमान, 7वां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, वापस आना नमाज के लिए, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बार बार मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना, अल्लाह के पास जाना, और फिर वापस ज़मीन पे तशरीफ़ लाने में, इस सारे ज़िक्र में मीकाईल का ज़िक्र सिर्फ शुरू में ही आता है जब आपने सफ़र शुरू किया। सो इस पे तारीख़ खामोश है कि वो रसूलुल्लाह के साथ ही रहे, इस सवारी पर सवार हुए, या जो कि फ़रिश्तों के पार होते हैं और फ़रिश्ते एक जगह से दूसरी जगह आने वाहिद में, आँख झपकते में एक से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं, कोई ऐसी सूरत हाल रही। तो इस पे तारीख़ खामोश है, तो मैं इस पे कोई अपनी राय नहीं दे सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात 27 रजब को बैतुल मक़दस गए। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाने के बाद रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी के बाद, यानी ऐलान नबूवत के 20 साल बाद, मुख्तलिफ सरबराहान को ईमान की दावत देने के लिए ख़त लिखे
اور اپنے مختلف صحابہ کرام کو ان کے پاس بھیجا۔ ایک خط ان میں سے روم کے بادشاہ رومی بادشاہ ہیرکل، یہ ہے کنڈل والی رے، کاف نقطوں والی اور لام، اس کو ہرکل بھی عام طور پہ بولتے ہیں، ورڈ ہیرکل ہے۔ ہیرکل بائبل اور تورات کا عالم خود بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط دے کر بھیجا، دہیہ بن خلیفہ کلبی رسول اللہ کے صحابی ہیں، دہیہ دال اس کے نیچے زیر ہے، حلبے والی یہ ہے، دہیہ کلبی عام طور پہ انہیں کہا جاتا ہے۔ دہیہ کلبی جب لے کر خط گئے تو ان دنوں ہیرکل بیت المقدس جو اس وقت ایلیا کہلاتا تھا موجود تھا۔ جب خط دیا تو ہیرکل نے کہا کہ کیا آج کل کوئی تاجر عرب سے یہاں حجاز سے یہاں آیا ہوا ہے؟ اگر آیا ہوا ہے تو اسے بلا لے۔ ان کے فنکشنری، سرکاریں، پولیس، جو بھی لوگ ہوں گے، انہوں نے ڈھونڈا تو انہیں ابو سفیان اور ان کے کچھ ساتھی مل گئے جو ان دنوں میں جب دہیہ کلبی رسول اللہ کا خط لے کر، دعوت نامہ لے کر، ایمان کی دعوت کا دعوت نامہ لے کر بیت المقدس میں پہنچے تھے، تو ان دونوں بیت المقدس میں موجود تھے، شہر میں موجود تھے۔ بلا لیا گیا بیت المقدس میں، ایلیا شہر میں بلایا۔ ہیرکل نے ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھایا اور باقی عرب تاجروں کو ان کے پیچھے کرسیوں پہ بٹھایا، اور باقی لوگوں سے یہ کہا کہ اگر کہیں ابو سفیان غلط بیانی کرے تو تم لوگ اشارے سے بتا دینا کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، تو ابو سفیان کو نہیں پتہ چلے گا کہ تم میں سے کس نے یہ بات کہی ہے، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ سو اس نے بڑی اسمارٹنس کا مظاہرہ کیا۔ اور عرب کے لوگوں کے بارے میں ایک بڑی خاصیت تھی اس زمانے میں بھی کہ جھوٹا کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے۔ سو ابو سفیان نے وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ سوالوں کے جواب چلتے رہے، مختلف سوال کیے، اس نے رشتہ داری پوچھی، پھر رسول اللہ کا نسب پوچھا، پھر رسول اللہ کی کردار کی بات آئی، ریپوٹیشن کی بات آئی۔ وہ ہم جب اس سٹیج پہ آئیں گے تو پوری ڈیٹیل سے، حدیث ہیرکل اسے کہتے ہیں، ابتدائی احادیث میں جو بخاری شریف میں پڑھائی یا سمجھائی جاتی ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے۔ ہیرکل نے جب باتیں پوچھیں تو موقع ملا ابو سفیان کو اپنی بات بڑھانے کا، تو ابو سفیان نے ہیرکل سے کہا میں اس شخص کے بارے میں جو کہ میرا کزن ہے محمد بن عبداللہ، جس نے دعوی نبوت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو ہیرکل بادشاہ نے کہا ضرور بتاؤ۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رات ہی رات میں مکہ سے آپ کے شہر بیت المقدس آیا اور یہاں سے رات ہی رات میں واپس چلا گیا۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے؟ ابو سفیان کا خیال یہ تھا کہ یہ انہونی بات ہے، یہ سن کر بادشاہ جو ابھی تک امپریس نظر آ رہا ہے رسول اللہ کی بارے میں انفارمیشن لے کے، ان کی دعوت کو دیکھ کر، پرانی الہامی کتابوں کے علم کی وجہ سے، تو وہ سائڈ ڈفرینٹ لے گا، اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی سیریس چیز نہیں ہے یا یہ قابل اعتبار باتیں نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ جو پادری بیٹھا تھا بیت المقدس کا بادشاہ کے دربار میں، اس نے کہا میں اس رات کو پہچانتا ہوں جس رات کو وہ یہاں بیت المقدس میں آئے تھے۔ تو بادشاہ نے توجہ کی اس پادری کی طرف، اس راہب کی طرف، اور اس سے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا جی میری عادت ہے کہ میں رات میں مسجد اپنی ذمہ داری میں، اپنی نگرانی میں مسجد کے دروازے بند کروا کے وہاں سے جاتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجد کے احترام میں، مسجد کی حفاظت میں، معاملات میں کوئی کمی نہ رہے۔ سو یہ ذمہ داری میں کسی اور کو نہیں دیتا، یہ میں خود نبھاتا ہوں۔ تو جس رات کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اس رات ہم نے مین ڈور آف بیت المقدس مسجد بند کرنا چاہا تو وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن اس میں کوئی ایسی خرابی آ گئی کہ ہم اسے بند نہیں کر سکے، تو ہم نے الٹیمیٹلی فیصلہ کیا کہ ابھی اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور صبح ہم کوئی ہنرمند بلا کے، کوئی ترخان بلا کے اس کو ٹھیک کروا لیں گے۔ وہ رات گزر گئی، اگلی صبح جب ہم گئے مسجد میں تو اس دروازے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ ہم نے جیسے روٹین میں اسے بند کرنے کے لیے کواڑ کو بند کرتے ہیں تو بند ہو گیا، کھولا کھل گیا، بند کیا بند ہو گیا۔ تو ہمیں بڑی حیرانی ہوئی کہ رات اسے کیا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے ساتھ ہی میری نظر پڑی تو ایک سوراخ بھی تھا جس میں چوپایا باندھا جاتا ہے۔
اور وہاں پہ چوپائے کے پاؤں کے نشان بھی تھے۔ سو یہ وہ رات ہے جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لائے تھے، معراج جسے ہم آسان زبان میں کہتے ہیں۔ سو یہ وہ کمال معجزہ ہے کہ رات ہی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس گئے ہیں 1300 کلومیٹر طے کر کے، اور ود ان نو ٹائم۔ وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ انبیاء کی سارے انبیاء موجود تھے، جبریل نے اذان دی، سارے انبیاء نے صفیں باندھ لی، لائنز میں کھڑے ہو گئے نماز کے لیے جیسے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ تو سب انتظار میں تھے اور اس خیال میں تھے کہ امامت کون کروائے گا۔ تو جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا بازو پکڑا اور آپ کو امامت کے لیے سب سے آگے کھڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی، تمام انبیاء کی نماز کی امامت کروائی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کے امام، نبیوں کے نبی، سید الانبیاء، سید المرسلین، رسولوں کے نبیوں کے سردار، رسولوں کے نبیوں کے امام۔ اللہ نے یہ عزت اپنے محبوب کو کمال حد تک دی کہ تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے یہ سعادت اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی کہ تمام انبیاء آئے ہوں اور کسی نے ان کی امامت کی ہو، ان کو لیڈ کیا ہو۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی امامت کر لی تو ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ گفتگو کی اور کہا کہ آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات اللہ نے آپ کو وہ عطا کی ہیں جو ہم میں سے کسی اور کو نہیں ملے، اسی لیے اللہ نے آپ کو ہمارا سردار اور امام بنایا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کا شکر ادا کیا، اور یہاں معراج کے پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے، یعنی جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، معراج کی رات مکہ سے براق پہ بیٹھ کے بیت المقدس پہنچے، درمیان میں مختلف جگہ پہ نماز ادا کی اور مختلف وادیاں اور چیزیں دیکھی بھی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے یہاں نماز کی امامت کرائی، اور اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ آسمانوں پہ گئے۔ سو معراج تب کمپلیٹ ہوگی جب رسول اللہ آسمانوں پہ جا کے واپس آئیں گے۔ آج کے لیے اجازت۔ اللہ کریم ہم سب کو علم عطا فرمائے، ایسا علم جو ہمیں دانائی کی طرف لے جائے، نہ کہ گمراہی کی طرف۔ اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔